نظر انداز نفسیات کی روح سے اگر کسی انسان کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کی دو میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے، یا تو آپ اس انسان سے بے حد نفرت کرتے ہیں یا حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جب آپ کا بس نہیں چلتا تو آپ بے بس ہو کر اسے نظر انداز کرتے ہیں، اور ایسا کر کے بھی ہم اذیت میں خود ہی رہتے ہیں۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائیں۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسے دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نشتر چبھو ہو کر زخمی کر دیں۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ آج کل لوگ وفادار کم اور اداکار زیادہ ہوتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے، کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کریں، ثابت قدم رکھیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ میرا قصور یہی تھا کہ میں نے ہر کسی کو خود سے زیادہ ضروری سمجھا۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اسی کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں۔ ہم پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ ایک طرف ہم کسی کی بہترین یاد ہوتے ہیں، دوسری طرف کوئی ہمارا نام لیتے ہی سر سے پاؤں تک سرخ ہو جاتا ہے۔ کوئی ہماری قربت کے لیے ترستا ہے تو کوئی ہمارے سائے سے بھی دور رہنا چاہتا ہے۔ کوئی انسان صرف اچھا یا صرف برا نہیں ہوتا، ہم کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے عداوتوں کے پیچھے ضائع نہ کیجیے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ ہزار غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اس سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعوے نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہوں ان کی زبانوں پر دعوے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ لوگ چائے کی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مقابلے کا پہلا امتحان تمہارا نفس ہے، اس سے مقابلہ کر کے خود کو آزما لو کہ آزاد ہو یا غلام۔ شاخیں رہیں تو پھول بھی اور پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل انمول موتی 99 کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔